خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہاں پر ایک کافر نے کہا صرف ایک جملہ کہہ دو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، ان محمد فی مکانک، صرف اتنا سے کہہ دو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے، بس ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے فوراً آنکھیں اٹھائی اور کہا یہ کافر کیا کہتا ہے، میں تو اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہا ہوں، بال بچوں میں بیٹھا رہا ہوں، بیویوں میں بیٹھا رہا ہوں، اور وہاں بیٹھ کر اگر دوسری جگہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے، اور تو کہتا ہے پھانسی گھاٹ پہ نبی علیہ السلام کو رکھا جائے۔ ہم تو اس تصور کو رکھتے نہیں، تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میں یہ جملہ کسی صورت پہ کہنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ صرف زبانی نہیں، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ ایسی محبت ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، جان تو نہیں دے سکتے، کم از کم نبی علیہ السلام کے مقام، مرتبہ، تعلیمات کو سمجھے، مسجد کو خالی نہ کرے، نمازوں کے ٹائم کوشش کرے پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں، نماز پڑھیں گے نبی علیہ السلام کو ٹھنڈک اور راحت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی زندگی کی بنیادی تعارف سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا کے جلسے آپ دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، میلاد کے جلسے پروگرامات آپ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ سردس جلسوں میں، میلادوں میں، پروگراموں میں اصل نبی علیہ السلام کی زندگی کا تعارف، اور وہ تعارف جو بنیادی تعارف ہے، بنیادی تعارف ہے، اس کو سر دست رکھا نہیں جاتا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کس خاندان سے تھے، آپ کی زبان کون سی تھی، آپ کے ننیال کون تھے، آپ کے دھنیال کون تھے، آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد کیا تھی، آپ کی بنات طیبات کتنی تھی، آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کل نواسے نواسیاں کتنی تھیں، داماد کتنے تھے۔ یہ موٹی موٹی باتیں اور بنیادی باتیں سردست اس پر تذکرہ ہوتا نہیں ہے، اور اگر اس کو بیان بھی کیا جائے تو پھر اس کو یادداشت میں بھی نہیں رکھا جاتا۔ یہ اپنے نبی کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کوئی گلوکار ہو، کوئی فنکار ہو، کوئی اداکار ہو، کوئی کرکٹر ہو، کوئی ہٹلر ہو، کوئی بولر ہو، ہم اس کی زندگی کو کیسا یاد رکھتے ہیں؟ یہ میچ میں کب آیا، یہ ٹیم میں کب آیا، اس نے پہلے آتے ہوئے کیا کیا کارنامے کیے، اس نے کب سینچری مکمل کی، اس نے کب اتنے بال پر اتنے رن بنائے، ورلڈ ریکارڈ اس نے کب قائم کیا، ہم یہ ساری چیزیں نوٹ رکھتے ہیں۔ پھر یہاں تک نہیں، اس کے اپنے گھریلو زندگی تک ہمیں معلومات ہوتی ہے کہ یہ رہتا کہاں ہے، اس کی رہائش کہاں ہے، اس کے ابا کا نام کیا ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کا کاروبار کون سا چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ازبر یاد رہتی ہے، لیکن امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، افضل الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی بنیادی تعارف وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جفا ہے اور ایک بہت بڑا ظلم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ہمارے مسلمانوں کو کم از کم ہمارے پیغمبر، دو جہاں کے پیغمبر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعارف کا تو معلوم ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کون سی تھی، قوم کون سی تھی، قبیلہ کون سا تھا، خاندان کون سا تھا، آپ کی ازواج کتنی تھی، بنات کتنی تھی، بنین کتنے تھے، داماد کتنے تھے،
آپ مکی زندگی کتنے گزار چکے، مدنی زندگی کتنا آپ گزار چکے، یہ بنیادی تعارف ہمیں معلوم ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑ دادے کا نام ہاشم تھا اور اصل نام ان کا عامر تھا۔ ہاشم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور ان کا تجارت میں بڑا ایک قافلہ ہوتا تھا، اور مختلف قافلوں میں تجارتی مال یہ بیچا کرتے تھے، تو مال و دولت کی فراوانی تھی، جس کی وجہ سے یہ مہمان نواز بہت تھے۔ اس مہمان نوازی کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا، خدمت کرنے والا، مہمان نوازی کرنے والا۔ یہ نبی علیہ السلام کے دادا کے والد تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، اور عبد المطلب کے جو والد تھے ان کا نام ہاشم تھا، اور یہ ہاشم ان کا اصل نام عامر تھا۔ نبی علیہ السلام قبیلہ قریش سے تھے، پھر قریش کے مختلف شاخیں تھیں، بنو ہاشم ایک شاخ، بنو امیہ ایک شاخ، بنو تمیم الگ شاخ، بنو عدی یہ بھی قریش کے ایک شاخوں میں سے ایک شاخ تھا، اور نبی علیہ السلام بنو ہاشم سے تھے، قبیلہ قریش اور شاخ جو ہے خاندان وہ بنو ہاشم کا تھا۔ اور بنو ہاشم، یہ ہاشم نبی علیہ السلام کے پڑ دادے کا نام تھا، اور بہت زیادہ مہمان نوازی تھی، اور یہ تجارت کے لیے چونکہ مکہ کی سرزمین جو ہے وہ قدر شدت اور گرمی زیادہ ہے، تو یہ تجارتی قافلہ موسم کے حساب سے مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے، ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ مثلاً اگر کہیں گرمی ہے اور موسم گرما کا ہے تو وہاں نہیں، سردی کے ایام جہاں ہو، جہاں سردی کے دن چل رہے ہوتے وہاں وہ پھر تجارتی قافلہ وہاں پر لے کر جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ان قریش والوں کی تھی۔ قرآن میں بھی اللہ نے سورہ قریش کے اندر یہی فرمایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تم گرمی اور سردی کے موسم دیکھ کر تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی، جہاں مرضی گرمی کے دن گزارنے کے لیے وہاں چلے جاتے، جہاں سردی کے دن گزارنے کے لیے تجارتی قافلہ وہاں لے جاتے، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ یکایا کہ اسی طرح یہ ملک شام فلسطین کے علاقے میں گئے تھے، اور فلسطین کے علاقے میں یہ ہاشم کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام کے پڑ دادے کا انتقال ہوا فلسطین کے علاقے میں۔ اور نبی علیہ السلام نے 3 سفر کیے ہیں، ایک بصرہ، فلسطین اور یمن۔ فلسطین شام کے علاقے میں نبی علیہ السلام جب گئے تھے تو وہاں پر اپنے اس دادے کی قبر نبی علیہ السلام نے خود دیکھی تھی۔ بہت زیادہ مہمان نواز تھے بنو ہاشم، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں جو اولاد ہوئی ان کا نام عبد المطلب ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دادا ہے، اور بیٹے ہیں بنو ہاشم ہاشم کے۔ اور عبد المطلب جو ہے یہ بہت نیک انسان تھے، نبی علیہ السلام کے دادا تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب نام ان کا عبد المطلب نہیں ہے، کتابوں میں تو ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ نام نبی علیہ السلام کے دادا کا نام کیا تھا، جواب ہوتا ہے عبد المطلب، جبکہ ان کا نام شیبۃ الحم تھا۔ شیبہ عربی میں کہتے ہیں سفیدی کو، چونکہ یہ جب پیدا ہوئے تھے عبد المطلب تو ان کے پیشانی کی طرف ایک سفید حصہ تھا، بال کا ایک سفید حصہ تھا، اور یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے چہرے میں اور نکھار میں خوبصورتی میں کوئی فرق آئے، ایسا نہیں تھا۔ شیبۃ الحم، ہم کہتے ہیں تعریف، تو تعریف والا بال ان کے یہاں سامنے سفیدی سا حصہ ظاہر تھا پیدائشی، دیکھنے والا شخص تعریف کرتا تھا، دیکھنے والے شخص کو خوبصورتی لگتی تھی، دیکھنے والے شخص کو ایک اچھا محسوس ہوتا تھا۔ شیبۃ الحم، تو یہ حضرت عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے ان کا نام تھا، اور ان کا نام شیبۃ الحم تھا۔ اور یہ جو ہے عبد المطلب انتہائی نیک دل انسان تھے، اور جب دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے کہ ابرہہ کا لشکر جب آیا تھا
اور اس لشکر نے آ کر ابرہہ کے لشکر نے جب بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو اس وقت عبد المطلب یہ بیت اللہ میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ہم سے جتنا ہو سکا تھا ہم نے ابرہہ کے لشکروں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، لہٰذا آپ بیت اللہ کی حفاظت آپ خود کریے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ پھیرا چہرے پر اور وہاں سے وہ چل پڑے۔ عبد المطلب بیت اللہ میں آئے اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جتنا ہو سکا ہم اس سے مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ لشکر لے کر آیا ہاتھیوں کا، اور اس کے پاس جو ہاتھی تھی ایک کا نام محمود تھا اور وہ بڑا ہاتھی تھا، آگے آگے ابرہہ کا لشکر لے کر چل رہا تھا سارے ہاتھیوں کو لے کر، اور اس کے اندر عجیب قسم کی یوں سمجھ لیں تربیت یافتہ وہ ہاتھی تھا، اور اس کے اشارے پر سارے ہاتھی چلتے تھے۔ اب یہاں سے عبد المطلب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ آپ بیت اللہ کی حفاظت کیجئے، مالک بھی آپ ہیں۔ لوگوں کو کہا کہ ایسا کرو آج کے آج گھر خالی کر دو، بستیوں کو خالی کرو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ذرا تماشا دیکھنا۔ عبد المطلب گھر خالی کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ عبد المطلب کے بعد وہ ابرہہ کا لشکر آگے بڑھا تو راستے میں ایک تلوار جنگجو شخص آگے بڑھا، اس نے سوچا کہ میں کوئی ان کے بڑے ہاتھی کو کچھ کروں، لیکن وہ کرنے سے پہلے وہ گرفتار ہو گیا۔ ابرہہ کے لشکروں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پھر کہا کہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے، ہمیں آگے کا راستہ بتاؤ، بیت اللہ کا راستہ دکھاؤ۔ وہاں وہ پریشان ہوا کہ اگر میں بیت اللہ کا راستہ دکھاتا ہوں تو یہ تو غلط عزائم کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ تو بیت اللہ کو گرائیں گے، اب اگر نہیں بتاتا تو میری جان کا مسئلہ۔ بالآخر یہ ان کے ساتھ چلا گیا بیت اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، لیکن چوں ہی یہ محمود نامی ہاتھی کے پاس، جو بڑا ہاتھی تھا، سردار تھا ہاتھیوں کا، عجیب اس کے اندر مونٹیسری بھری ہوئی تھی، وہ جیسے حرکت کرتا سارے ہاتھی اسی طرح چلتے تھے۔ اب اس نے کان کے اندر اس ہاتھی کو کہا، اے ہاتھی تجھے معلوم ہے تجھے ابرہہ کا لشکر کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تجھے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، یاد رکھنا اللہ کے گھر کی طرف تیرا قدم پڑا تو تیرا قدم بھی وہاں پہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ یہ صرف کان پہ کہا، کوئی سن نہیں رہا تھا، یہ آگے آگے تھا بڑے ہاتھی کے ساتھ۔ اب ہاتھی جیسے ہی بیت اللہ کے قریب پہنچا اسی وقت بیٹھ گیا۔ کتاب میں لکھا ایسا جیسے اس کے اوپر فالج کا حملہ ہوا ہو، وہ اٹھ نہیں سک رہا۔ اب جب اس کو یمن کی طرف موڑتے تو فوراً اٹھتا ہے اور چلتا ہے اور بھاگتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا، اتنا قیمتی ہاتھی میرا یہاں پر لاغر اور کمزور ہو چکا ہے۔ بالآخر اس ہاتھی سے کوئی کام نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل اتار دی قرآن کریم کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں ابرہہ کے لشکروں کے ساتھ، ہاتھیوں والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے 50 یا 55 دن کے بعد یہ واقعہ پہلے ہوئے۔ نبی علیہ السلام اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بعد میں ہوئی ہے۔ 50 دن پہلے یہ ابرہہ کا لشکر کا واقعہ پیش آیا۔ یہاں تک بات چلی، آگے ابرہہ کے لشکروں کو تتر بتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے، لیکن منہ پہ ایک پتھر ہے اور دونوں ہاتھوں پہ ایک پتھر ہے۔ وہ 3 پتھر لے کر جس کے نام پر ہوتا فلاں ابن فلاں، اس کے آ کر وہ پتھر لگتا اور وہیں پر وہ ایسا ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ہاتھیوں کو تتر بتر کر دیا، ایک ہاتھی کو لگے تو وہ بھی تتر بتر، کھایا ہوا بھوسا۔ پھر اس سے دوسرے ہاتھی کو، تیسرے ہاتھی کو، ایک کنکر سے 3 ہاتھی مرتے تھے۔ آج جو ہم سائنس دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مولوی ابھی تک یہیں پر ہے، مسجد اور مدرسے تک، اور سائنس کو دیکھو چاند تک پہنچ گیا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے سائنس چاند پر، آپ کہاں تک پہنچے؟ آپ بھی تو ہماری طرح یہیں پر ہیں، لیکن ہمارا قرآن ہی بتا رہا ہے تم سائنس اور چاند پر پہنچو گے تو قرآن کے صدقے پہنچو گے۔
علامہ قرطبی نے لکھا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ سورہ قمر چاند کے متعلق واقعہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، بڑے بڑے کافر آئے اور بڑے بڑے مشرکین آئے، سردار آئے، اور انہوں نے آگے نبی علیہ السلام سے فرمایا اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، حکم الہی ہوا، نبی علیہ السلام نے انگلیوں سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ صرف تقسیم نہیں ہوا، چاند ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی آستین مبارک سے گھومتا ہوا جبل ابن ابی قبیس پہاڑی سے ہوتے ہوئے پھر چاند اپنی جگہ میں جا کے ٹھہر گیا۔ اس آیت کے اندر علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس آیت سے پتہ چلتا آنے والے وقت پہ کوئی ایسا ہوگا جو چاند پہ پہنچے گا۔ چاند پہ پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو ہماری اس کتاب کو دیکھ کر، اس آیت کو دیکھ کر، سورت کو دیکھ کر، قرآن پاک کو پڑھ کر سائنس ہو تم آج وہاں پر پہنچے ہو، ورنہ 1400 سال پہلے کیوں نہیں پہنچے تھے؟ قرآن نہیں آیا تھا، نبی آخر الزمان نہیں آئے تھے، اس وقت تم کیوں نہیں پہنچے تھے؟ آدم علیہ السلام کا بھی زمانہ گزرا تھا، نوح علیہ السلام کا 1050 سال گزرا، وہ زمانے پر تم چاند پہ کیوں نہیں پہنچے؟ شیس کا زمانہ آیا تھا، دانیال کا زمانہ آیا تھا، حنظلہ بن صفان علیہ السلام کا زمانہ آیا تھا، یعقوب کا زمانہ آیا تھا، یوسف کا آیا تھا، داؤد کا آیا تھا، موسیٰ کا آیا تھا، ابراہیم کا آیا تھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے تھے۔ تم کسی نبی کے زمانے میں چاند پہ کیوں نہیں پہنچے تھے؟ ہمارے نبی کے بعد کیوں پہنچے ہو؟ قرآن آنے کے بعد کیوں پہنچے ہو؟ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں پہنچے ہو؟ پتہ چلا یہ نبی کی برکت ہے، نبی کی آمد کی بدولت ہے، نبی علیہ السلام پر قرآن اترا اس کی برکت ہے، تم چاند پہ پہنچ رہے ہو۔ یہاں بھی آج ایٹم بم بنایا گیا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ایٹم بم بنا، لیکن یہ ایٹم بم بنا کیسے؟ یہی ابرہہ کا لشکر کا واقعہ پیش آیا، یہ سائنس تحقیق کرنے لگی یار یہ ابابیل پرندے ہے کون جن کے اس پتھر کے اندر ایسا کوئی کمال تھا، ایسا کوئی ذرہ تھا کہ وہ جاتا تھا تو بسم کر کے رکھ دیتا تھا، کھایا ہوا بھوسا بنا کے رکھ دیتا تھا۔ تو سائنس نے اس جگہ میں تحقیق کی وہ ابابیل پرندے آئے کہاں سے تھے، جہاں سے وہ ابابیل پرندے آئے تھے اس جگہ کے ذرات کو، مٹیوں کو اٹھایا اور ان کو تحقیق کی، اور تحقیق اس نتیجے میں پہنچی کہ انہی ذرات کے ملانے پر پھر ایٹم بم بنے ہیں، ایٹم کے ذرات وہاں پر ملے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ قرآن کریم کی آیت کا صدقہ ہے کہ آج تم ٹیکنالوجی اور تم ایٹم بم بنانے پر فخر محسوس کر رہے ہو۔ ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے ان ساری چیزوں کو اپنے پاؤں تلے رون کر چلے گئے، آج تم فخر محسوس کرو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تو وہ چیز بنائے گا جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ طیارے، یہ جہاز، یہ ہوائی جہاز یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، اللہ نے ایک ہی آیت پہ کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیز پیدا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تمہارے علم میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ابابیل کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے ابرہہ کے لشکروں کو، ہاتھیوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ یہ عبد المطلب ان کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی ایک وقت صحن کعبہ میں، دعا کی اللہ میرے اتنے بچے ہو، اتنی بچیاں ہو تو میں آپ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تو ان کی دعا نیت پوری ہوئی، 10 بچے اور 6 بیٹیاں ہوئی تو ان کی منتیں پوری ہو گئی۔ ایک دن یہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آس پاس اپنے بچوں کو دیکھا، کم از کم 10 11 12 سال کے، تقریباً اتنے جو کم عمر والے بچے بھی تھے اتنی عمر کو وہ پہنچ چکے تھے۔ ان کو فوراً وہ نیت یاد آئی، وہ منت یاد آئی جو انہوں نے کی تھی کہ اگر میرے اتنے بچے ہو اور بچیاں ہو میں تیرے راستے میں سب سے بڑی قربانی دوں گا۔ اور سب سے بڑی قربانی اس وقت وہ لوگ اپنے اولاد کو، بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کو منت یاد آئی اور انہوں نے سوچا یہ منت کو پوری کرنی ہے، اور انہوں نے پرچی اٹھائی 10 بیٹوں کے نام پہ، 10 بیٹوں کے نام پہ پرچی کی تو قرآن دازی پر ایک بیٹے کا نام آیا جس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ۔ اب عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو بیٹیوں نے آ کے پکڑ لیا کہ ابا
یہ سب سے چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے ساتھ تو یہ نہ کریں۔ بہنوں نے آ کے ان کو چمٹ لیا، یہ چھوٹا بھائی ہے، آپ ان کے ساتھ یہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پرچی کی، دوسری مرتبہ پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، 10-12 سال کی عمر تھی۔ اب یہ بہنیں پھر آ گئی، راستے میں رکاوٹ، کہا کہ اس چھوٹے بھائی کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں، کچھ اور آپ ہیلا کر لیں۔ پھر چلتے چلتے وہ ایک عورت تھی جو توریت اور زبور کی حافظ تھی، انجیل کی حافظ تھی، اور بڑا ان کو مہارت تھی، علم تھا، ان کا ایک فتویٰ گردش کر رہا تھا عرب کی دھرتی پہ۔ اس عورت نے یہ کہا تھا اگر کسی کو بڑی قربانی دینی ہو تو ایسا کر لیں 10 اونٹ اس کے جگہ رکھ کر پھر وہ قربانی کر لیں اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب حضرت عبد المطلب نے یہ کیا کہ 10 اونٹ کی پرچی ایک طرف اور عبداللہ کے نام کی پرچی الگ۔ اب جب پرچی اٹھا رہے ہیں تو پھر عبداللہ کا نام آ رہا ہے، تقریباً 10 مرتبہ کرنے کے بعد پھر جا کے اونٹ کا نام آیا، اور 10 اونٹ کر لیں تو 100 اونٹ کے برابر قربانی دینی پڑی ایک عبداللہ کے نام پر۔ 100 اونٹ قربان کیے، 100 لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ، اس دور کی گاڑی، اور اس دور کی جو سب سے پچار اور گاڑی تھی وہ اونٹ تھی۔ چونکہ 5 دن آپ اس کو کھانا پانی نہ دے وہ پھر بھی زندہ رہے گا، اور وہ ایک لحاظ سے ریگستان کا ہیرو ہے اونٹ۔ تو وہاں پر وہ بات چلی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ وہ رہ گئے اور 100 اونٹ کو راہ الہی میں قربان کیا عبد المطلب نے۔ تو یہاں عبد المطلب یہ نیک اور پاک باز انسان تھے، اور دین ابراہیمی پر یہ بہت زیادہ اتباع اور کاربن انسان تھے۔ یہاں ان کے اس بیٹے کی جب شادی ہونے لگی، یہاں سے یہ مدینہ طیبہ میں گئے اور وہاں سے وہ رشتہ کر کے لائے۔ نبی علیہ السلام کے 2 خاندان ہیں جس کو ننیال کہتے ہیں اور دنیال کہتے ہیں۔ دادی دادا جو ہے وہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور نانا نانی جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ، اور یہاں دیکھیں نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ۔ پھر نبی علیہ السلام کی ساس ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ۔ کئی نسبتوں سے نام ہے۔ بعض یہ جہالت کی سوچ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میری بیوی کا نام فاطمہ ہے تو میری والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، تو بیوی کا نام چینج کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بھائی اتفاقی بات ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ آپ اپنی بیوی کو بلا رہے ہیں، ماں کو تھوڑی بلا رہے ہیں۔ اگر ماں کو بلا رہے ہیں تو نام لے کر بلائیں گے، تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک جہالت کی ایک سوچ ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اور عرب دھرتی پہ ایسا تھا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، وہاں دیکھو تو دادی کا نام فاطمہ ہے۔ تو یہ بنیادی تعارف نبی علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہمیں ازبر یاد ہو کہ نبی علیہ السلام کے نانا کا نام کیا تھا، وہب تھا، وہب، اور نانی کا نام برہ، نیک انسان، نیک خاتون۔ تو یہ ننیال ہے اور دنیال ہے۔ حضرت عبداللہ یہ وہاں مدینہ طیبہ گئے اور وہاں سے ان کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے سے پہلے کسی عورت نے ان سے التجا کی تھی، خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور شریف خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہم شرافت کا بھی دفاع کرتے ہیں اور عزت نفس کا بھی دفاع کرتے ہیں، اور اپنے خاندان، قوم، قبیلہ، برادری کا بھی ہم تحفظ اور دفاع کرتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں جہاں ہاتھ آئے وہیں پر ہم ہاتھ بڑھائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور انہوں نے منع کر دیا۔ جب ان کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، چند دن کے بعد، کچھ عرصے بعد وہی خاتون سامنے آئی جنہوں نے شادی کی اپیل کی تھی، لیکن آج وہ مکر گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ سے شادی کے لیے اپیل کروں گی، کیونکہ یہ عبداللہ آپ کے چہرے پہ جو چمک پہلے تھی آج وہ چمک نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا نور نبوت وہاں پہ چمک رہا تھا، اور وہ نور نبوت آمنہ کے بطن پہ اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا تھا، اس لیے وہ آج چمک مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ عبداللہ اور یہ حضرت آمنہ 6-7 مہینے کے نبی علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے۔ یہاں عبداللہ مدینہ طیبہ کی طرف سفر میں تھے، اور سفر میں وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ یہاں نبی علیہ السلام یتیمی کی زندگی آپ دیکھیے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، باپ کا چہرہ دیکھا نہیں،
अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। सिर्फ अपने आप को इंसान सोचे वो कैसा नबी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। यहाँ दुनिया में आए नहीं, अब्बा दुनिया से चले गए, फिर माँ की ममता किस कदर जोश मार रही होगी जब बेटा दुनिया में कदम रखा। आज बाप का चेहरा सामने नहीं है, 4 और 6 साल की उम्र में पहुँच रहे हैं, माँ चाह रही है कि इनके अब्बा की कब्र में जाएं और इतना कम से कम समझदार हो जाए मेरा बेटा कि वहाँ जाकर बाप की कब्र तो देख सके, वहाँ मेरी फरियाद तो सुन सके। उम्मे ऐमन को साथ लिया जो खादिमा थी, लौंडी थी अब्दुल मुत्तलिब की, उनके साथ ये चल पड़ी अपने माँ बाप के घर। वहाँ से आते हुए उन्होंने अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत की और वहाँ हज़रत आमना लिपट गई और इल्तिजा करने लगी। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र है, माँ को देख रहे हैं किस कदर लिपट के रो रहे हैं, बच्चा है। वहाँ से मकाम अब्वा में पहुँचे तो माँ का भी इंतकाल हो गया। माँ बाप सफ़र की हालत में दुनिया से जा रहे हैं, अपने घर में भी नहीं आए, ना ननियाल है ना धनियाल है। मकाम अब्वा में नबी अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हुआ सन 10 हिजरी को, और नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा से जब वापसी आ रहे थे इसी मकाम अब्वा में ठहरे और सहाबा कराम का 1,24,000 का लश्कर नबी अलैहिस्सलाम के साथ था। नबी अलैहिस्सलाम जब कब्र में अतहर में पहुँचे तो फ़ौरन आँखों से आंसू जारी हो गए। हदीस के अल्फाज बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बका अलमुस्लिमून लिबुकाइही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम माँ की कब्र देखते हुए ममता जोश में आई और नबी अलैहिस्सलाम रो पड़े, आंसू टपक पड़े। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी नबी अलैहिस्सलाम के रोने की वजह से, आंसू निकलने की वजह से वो भी रो पड़े। इस कदर इससे पहले कोई रोया नहीं था। इस इज्तिमा की एक अलग सूरत नज़र आ रही थी कि सारे एक साथ रो पड़े। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछ लिया कि ये आप लोग इसी वजह से रो रहे हैं? कहा जी हाँ, आप रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं। मकाम अब्वा में नबी अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हुआ। नबी अलैहिस्सलाम 62 साल की उम्र में वहाँ आज पहुँच रहे हज्जतुल विदा के मौके पे। 62 से आप 6 साल कम करें तो 56 साल होते हैं। 56 साल तक नबी अलैहिस्सलाम ने वालदा की कब्र को भी नहीं देखा था। आज हज्जतुल विदा से वापसी हो रही है तो मकाम अब्वा में ठहरे। और हज़रत अब्दुल्ला का जहाँ कब्र बनी थी 21 फरवरी 1978 को वहाँ जब नहर खोदी जा रही थी तो नहर खोदने की वजह से वहाँ वो कब्र में कोई मसला हुआ तो उनकी कब्र को फिर वहाँ से निकाला गया। बड़े बड़े पाकिस्तान के उलमा और शयूख भी, औलिया भी वहाँ पर थे इस वक्त, जो आज भी है। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला का चेहरा देखा और बाकायदा उन्होंने ऐसा टच किया और टच करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है जैसे रुखसार अंदर गया हो फिर वापस बाहर आया हो। और नबी अलैहिस्सलाम की इस वालिद हज़रत अब्दुल्ला के बाल जो थे वो बड़े बड़े बाल थे और काले और सियाह बाल थे, चेहरा रोशन था। हमारा ईमान और यकीन है कि आपके वालिदैन दीन इब्राहीमी के पैरोकार थे और वो लोग जन्नती है, वो लोग जन्नती है, इस पर कोई बहस नहीं, दो राय नहीं। नबी अलैहिस्सलाम जिस ऊँटनी पे सवार हो उसको ताज़गी मिल जाती है, फिर जिस माँ के बतन पे रहे हो और जिसने जना हो तो फिर उनको कहाँ से कोई आँख छुएगी। नबी अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत आमना दुनिया से चली गई। 6 साल नबी अलैहिस्सलाम की उम्र है। अब्दुल मुत्तलिब परवरिश कर रहे हैं और इतना जाहो जलाल और हशमत अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अफजाई दी थी कि मक्का मुकर्रमा जब इनका कचीरी लगती थी, अदालत लगती थी, अब्दुल मुत्तलिब ऊंचे जगह पे बैठते थे तो कोई मजाल मजलिस में उनके सामने बात करे। लेकिन जब ये छोटा बेटा, भतीजा और पोता आता तो अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और नबी अलैहिस्सलाम को अपनी नशिशगाह में बैठने को तलकीन करते थे और फरमाते थे, मेरा ये बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा ये बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। तो ये अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे और 6 बेटियां थी, यानी यूँ समझ लें हमारे नबी के 9 चचा थे। 9 चचा, एक तो वालिद ख़ुद है इसलिए वो चचा के अंदर नहीं है, और 6 फूफियाँ थी। उम्मे हकीम अल-बैज़ा है, सफ़िया है, लुबना है, आतिका है, दीगर और नाम है। ये फूफी है नबी अलैहिस्सलाम की फूफियाँ। और फिर 2 चचा है जिन्होंने ईमान और इस्लाम लेकर आए, हज़रत हमज़ा है और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है।
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں. ایک دن ابو جہل نے کوئی بدماشی کی، نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر کوئی چیز ماری، کمان وغیرہ، تو خون بہنے لگا. کسی نے آنے پر شکایت دی حمزہ کو اور کہا کہ تمہارے بھتیجے کو عمر ابن ہشام ابو جہل نے مارا ہے. یہاں سے بات سنیں آگے چل پڑے. ابو جہل کی ہمت نہیں ہو کہ قریش قبیلے کو یہ ہاتھ اٹھائیں اور کوئی آنکھ اور زبان کھولے. وہیں پر انہوں نے بدلہ لیا جتنا لینا تھا، اور بدلہ زیادہ ہی لیا. وہاں سے آئے اور بھتیجے کے پاس آ کر کہا، تقریباً عمر ان کی برابر تھی نبی علیہ السلام اور حضرت حمزہ کے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. آ کر کہا کہ بھتیجا خوش ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوش تو میں نہیں ہوں کہ میرا بدلہ لیا جائے، میں خوش تب ہوں گا چچا جب آپ بھی دین اسلام قبول کر لیں، آپ بھی دین اسلام قبول کر لیں. تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے کیا کہوں اور کیا کروں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کے بعد ان کو ایمان اسلام کی تعلیمات سے نوازا. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے بددعا کی اور دعا کی کہ میں بھی 70 بڑے بڑے کفاروں کو اسی طرح ماروں گا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 ٹکڑے کیے جسم کے، کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، کلیجہ تک نکالا گیا. اور جس نے کیا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا. لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 70 ان کے بڑے بڑوں کو ایسے ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ایک کیا ہے تو آپ ایک کے ساتھ ہی کریں، 70 کے ساتھ نہ کریں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے 70 کے قریب، ایک ایک کو جنازہ لایا جاتا، اپنے چچا کا جنازہ سامنے رکھا جاتا اور 70 مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھ سے ان کو دفنایا، خود اپنے ہاتھ سے. اتنی محبت تھی اور اتنی قدر تھی اپنے چچا کے ساتھ. وہاں دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، ان کی بیوی ام الفضل لبابہ، یہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی اور اسلام لانے والی یہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. تو یہ چند بنیادی باتیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں کتنی تھیں، نبی علیہ السلام کے چچا کتنے تھے، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کتنی تھیں، بیویاں کتنی تھیں. 11 کے قریب نبی علیہ السلام نے شادی کی ہے. بعض وہ پروفیسر اور لیکچر دان یہ سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں اتنی شادیاں. کتاب میں لکھا نبی علیہ السلام دین پہنچانے کے لیے، اس قبیلے کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے وہاں شادیاں کیا کرتے تھے. پھر وہ لوگ عزت و احترام سے دیکھا کرتے تھے. وہاں دین کی تبلیغ پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کی، وہ بھی کم ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جنت کی مٹی سے بنایا، اور جنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پر ایک بندہ 100 بندوں کی طاقت رکھتا ہے یا 40 بندوں کی طاقت رکھتا ہے. یعنی جنتی ایک شخص دنیا میں 40 بندے سے آرام سے ٹکرا سکتا ہے یا 100 بندوں سے ٹکرا سکتا ہے بعض روایت پہ. تو اگر اس طرح دیکھیں تو نبی علیہ السلام 40 اور پھر جنتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی تخلیق فرمائی، بناوٹ فرمائی، تو 4000 نبی علیہ السلام کو شادی کرنی تھی. 4000 سے 11 شادی کون سا معنی رکھتا ہے؟ آج تو ایک شادی کے بعد دوسری شادی پر وابیلا ہو جاتا ہے، سیخ پا ہو جاتے ہیں وابیلا، اور پتہ نہیں دوسری شادی پر کیا لوگوں کو تکلیفیں ہو جاتی ہیں. جبکہ اگر کوئی دوسری شادی کر رہا ہے، اس نے آپ کو تھوڑی کہا ہے مجھے سیلری دو، مجھے تنخواہ دو، مجھے میرا گھر چلاؤ، میرا وظیفہ جاری کرو. نہ وہ آپ سے 1 روپے مانگتا ہے. وہ اگر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. سورہ نساء اٹھائیے، سب سے پہلی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگے. اب ایک بچہ آیا، اس نے کہا کہ میرے والدین نے ایک جگہ بات طے کر دی ہے اور منگنی کر دی ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس نکاح منگنی سے راضی نہیں ہوں. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ہم نے کہا اگر والدین نے کیا ہے تو وہ آگے کی سوچ رکھتے ہیں، وہ دور اندیش ہیں، وہ زندگی گزار چکے ہیں، اس لمحات کو دیکھ چکے ہیں. آپ کے لیے برا فیصلہ وہ کبھی نہیں کریں گے. آپ کی الگ چاہت ہے، ٹھیک ہے، آپ کی الگ فیلنگ ہے، تو آپ اپنے کسی ایسے بندے کو تیار کریں جو والدین سے بات کریں.
اس سے متعلق، اور انہیں بتائیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو نکاح کر رہا ہے اسے چاہیے وہ اپنی بھلی اور پسند کی شادی کرے، والدین کو نہیں کہا، جو کر رہا ہے۔ کئی نکاح ایسے ہیں جو آج ہم نے پڑھایا کل وہ نکاح ٹوٹ گیا، دولہا صاحب گھر پہ کمرے پہ گیا، واپس الٹے پاؤں نکلا اور بھابھیوں کو جا کے کہا کہ تم لوگ رہو اس کے ساتھ، میں نہیں رہتا، میں نے اپنے پسند سے شادی نہیں کی، جنہوں نے کروائے والدین وہ جا کر رہے، میں نہیں رہ رہا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت بھی تو ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی ایک وجاہت رکھتے ہیں، سرپرستی رکھتے ہیں، لیکن ان کی بھی رضا سامنے رکھ لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کا جب مشورہ ہوا، حضرت علی کا نکاح آیا، رشتہ آیا، تو نبی علیہ السلام باوجود پیغمبر دو جہاں کسی سے کیا پوچھیں، لیکن یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے درس دے دیا، ایک سبق اور میسج دے دیا کہ تم نے بھی اپنی بچیوں سے، بیٹوں سے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو ان کے لیے وبال جان بن جائے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، دو شادیاں کرو، تین کرو، چار کرو۔ یا اللہ نے یہ نہیں کہا ایک سے اسٹارٹ نہیں کیا، اللہ نے 2 سے اسٹارٹ کیا۔ اب یہ دوسری شادی پتہ نہیں دوسروں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کر آپ رہے ہیں، تکلیف دوسرے کو ہوگی، اس لیے کہ یہ ماحول ختم ہو چکا ہے۔ عرب میں کچھ قبائل ایسے ابھی بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ 2 شادی مردانگی کی علامت ہے، 3 شادی مرد ہونے کی علامت ہے، اور 4 شادی مرد ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے 1 شادی کی وہ کہتے ہیں یہ خنثی ہے، ہجڑا ہے، وہ مرد نہیں ہے جو 1 شادی کرے، 1 تو ہر کوئی کر لے گا۔ تو یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے اسٹارٹ کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی، اور تقریباً 50 سال کی عمر تک نبی علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے ہیں۔ تقریباً 40 سال نبی علیہ السلام کی عمر ہے، 25 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد 25 سال ساتھ رہے۔ جتنی بھی اولاد ہے نبی علیہ السلام کی، وہ ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے، صرف ایک بیٹا ہے ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ باندھی تھی نبی علیہ السلام کی، اس سے صرف ابراہیم ہے، باقی 6 اولاد یعنی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، پھر اس کے بعد حضرت رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ زہرا اس لیے کہتے ہیں، زہراتن عربی میں کہتے ہیں پھول کو، گلاب کا پھول، اس سے خوشبو پھیلتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذریت اور نسل اگر پھیلی ہے وہ خوشبو کو پھیلانے والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو 4 بیٹیاں، بعض ایک کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ دامادوں کو ہٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں، دامادوں کو ہٹانے کے چکر میں۔ تو ایسے لوگ بھی اسمبلی میں پہنچتے ہیں، الامان والحفیظ، پھر وہ ایسے قانون بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء دین کو، جو اس وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں، اور 26ویں آئین کے اندر انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جو علماء اس وقت میدان سیاست کے اندر ہیں اور میدان عمل میں کھڑے ہیں، وہ ایک لحاظ سے کفریہ اور طاغوتی طاقتوں کو وہ روکے ہوئے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مسائل آئے ہیں، ختم نبوت کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو بالکل گھر پہ محو غفلت کی چادر اوڑے سو رہے ہیں، خرگوش کی چادر اوڑے سو رہے ہیں، لیکن وہ علماء جو اسمبلی کے اندر انہیں معلوم ہے کس قدر کفریہ طاقت الغار کر رہی ہے، قادیانیت کس طرح اپنا بلڈوزر چلا رہی ہے۔ وہاں ایک ہی مفتی محمود کا فرزند انجمن پہنچا تھا، 72 سال کی عمر، 72 سال، آج تو 50 سال عمر ہو جائے وہ چل نہیں سکتا، اور اسمبلی کی دہلیز میں وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے قاضی عیسیٰ فائزی کو کہا تھا ابھی، اور کہا تھا تم یہ سمجھتے ہو 72 سال کی عمر میری ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا میں ایک دفعہ بھی کمرہ عدالت پہ نہیں آیا ہوں۔ کتنے سیاست کے بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی تو چاہتا کسی کیس میں ان کو الجھاتا، لیکن ان کا آئینہ صاف و شفاف ہے، کردار اور گفتار آئینہ دار ہے، لائے نہ کوئی مثال اس جیسی، لائے نہ جھوٹے کیس پہ ان کو پھنسایا جاتا،
کمرہ عدالت پہ لایا جاتا، لیکن 72 سال کی عمر میں کہنے لگے مجھے کسی نے بھی عدالت پہ لا کے کھڑا نہیں کیا، آج میں اگر آیا ہوں تو عزت رسول کی بنیاد پہ آیا ہوں، تحفظ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے میں اسمبلی میں آیا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ دفاع کیا، قاضی عیسیٰ بھی معافی مانگنے لگا۔ اس کے الفاظ، اس کے جملے دیکھیں، چند ہفتہ پہلے کی گفتگو سنیں کہ اس جیسا قہر کرنے والا اور جبر کرنے والا کوئی حاکم وقت ہے ہی نہیں، اور جب سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہوئے، قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے، اس کے بعد اس کی آواز نہیں نکلتی۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، 44 سال پہلے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اسمبلی کے اندر وہ قادیانیت کے سینے پر آخری کیل ٹھوکا تھا، اور انہوں نے کہا تھا قادیانیت دین اسلام کے ازلی دشمن ہے، ہمارے نبی کے دشمن ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات، احادیث، سنت، پیغمبر کے ازلی دشمن ہیں، ہم کسی صورت میں پاکستان کی عدالت میں اور پاکستان کی سرزمین پہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو ابھی الحمدللہ وہ آئین بنایا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل آپ سنتے رہتے ہیں، فلاں بل پاس کر دیا، فلاں، ایسے لنگ دڑنگ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کب بنتا ہے کب پاس ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل اگر بنا ہے تو اس کو بھی یہ سارے مسائل دیکھنے ہوں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، ڈائریکٹ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور وفاقی شرعی عدالت، اس پہ ریٹائر لوگوں کو نہ بٹھایا جائے، سٹی کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، سیشن کورٹ سے، سپریم کورٹ سے کوئی ریٹائر ہوتا ہے، پھر وہ آ کے وفاقی شرعی عدالت میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی طرف سے آئین بناتا ہے۔ تو کہنے لگے آئین کے اندر اگر کوئی بھی تبدیلی کرنی ہو تو وہ پارلیمنٹ پہ نہیں جائے گا، وہ آئین ڈائریکٹ وفاقی شرعی عدالت پہ پہنچے گا، اور وفاقی شرعی عدالت اس کو 1 سال کے اندر جتنی بھی نگرانی ہے وہ بروئے کال لا کر اس کو فیصلہ کرے گی۔ اور اس کے بعد اسی ترمیم کے اندر انہوں نے مدارس کا بھی دفاع کیا اور ختم نبوت کا بھی دفاع کیا۔ 4 اہم مسائل جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے بات رکھی، اس لیے علماء کا ہونا اس وقت اسمبلی کے اندر انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی 11 شادیاں، ہمارے شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے کہا کہ باندیوں کو بھی اگر ملائیں تو 37 کے قریب نبی علیہ السلام کی شادیاں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی 2 بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب، ان کا انتقال نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، باقی 9 بیویاں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے وہ بیوی آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں۔ ازواج مطہرات آپس میں ہاتھوں کو چیک کرتے تھے کس کا ہاتھ لمبا ہے، جبکہ یہ کنایا تھا، اس بات کی طرف اشارہ تھا، نبی علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں، مطلب سخاوت میں، اللہ کے راستے میں لٹانے میں، لگانے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، نبی علیہ السلام کے 4 بیٹیاں، زینب، ان کا نکاح ہوا، پھر حضرت ابو العاص کے ساتھ، لقیط ان کا نام تھا، ابو العاص ابن ربی ان کا کنیت ہے، اور اس کے بعد حضرت رقیہ ہے، حضرت عثمان کے ساتھ نکاح ہوا، حضرت ام کلثوم ہے، رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کے ساتھ ہی نکاح ہوا۔ 4 بیٹی ہیں لیکن 3 داماد ہیں، چونکہ ایک کے بعد دیگر 2 بہن کا نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ تو یہ 4 بیٹی اور 3 داماد ہیں، اور 9 کے قریب نواسیں، 9 کے قریب۔ حضرت زینب سے جو اولاد ہے وہ حضرت امامہ ہے اور حضرت علی ہے، یہ 2 ہے نواسے نبی علیہ السلام کے، اور یہ نواسے ایسی جیسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اور اس کے بعد حضرت رقیہ سے کوئی اولاد نہیں، اور حضرت ام کلثوم سے صرف حضرت عبداللہ بن عثمان ہے، عثمان کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 6 اولادیں ہیں، حسن، حسین اور محسن، اور اس کے بعد حضرت زینب، رقیہ، کلثوم۔ بہنوں کے نام پہ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے تھے، اور بچپن میں ہی حضرت محسن اور حضرت رقیہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اور حضرت زینب، حضرت کلثوم، یہ 4 بیٹے اور بیٹیاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 9 کے قریب نواسے ہیں جن کی تعداد بتا دی گئی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بنیادی تعارف ہے، اس کو ہم کم از کم ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ گلوکار، فنکار، اداکار، کرکٹر اور بولر، ہر ایک کو ہم صحیح سے جانتے ہیں، ان کی زندگی جانتے ہیں، کیا کارنامے سارے جانتے ہیں، لیکن اپنی نبی کی زندگی اور تعلیمات سے ایک لحاظ سے محبت نہیں ہے۔ اگر حقیقی محبت ہوتی ہے، ساری چیزوں کا ہم مطالعہ رکھتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں، نئی نسلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں ہمارا نبی کا مقام یہ تھا، ہمارے نبی کا رتبہ یہ تھا، ہمارے نبی کا خاندان یہ تھا، قوم قبیلہ یہ تھا، ازواج یہ تھی، بنات یہ تھی، بنین یہ لوگ تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت تھی۔ آخری بات حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی محبت اوراق پہ آپ کو نہیں ملیں گی، ایسی محبت صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے کی ہے۔ کافروں نے گرفتار کیا، چند دن ان کو رکھ کر قیدی بنا کر جب یہ لے کر جا رہے تھے پھانسی کے گھاٹ پہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہاں پر ایک کافر نے کہا صرف ایک جملہ کہہ دو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، ان محمد فی مکانک، صرف اتنا سے کہہ دو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے، بس ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے فوراً آنکھیں اٹھائی اور کہا یہ کافر کیا کہتا ہے، میں تو اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہا ہوں، بال بچوں میں بیٹھا رہا ہوں، بیویوں میں بیٹھا رہا ہوں، اور وہاں بیٹھ کر اگر دوسری جگہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے، اور تو کہتا ہے پھانسی گھاٹ پہ نبی علیہ السلام کو رکھا جائے۔ ہم تو اس تصور کو رکھتے نہیں، تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میں یہ جملہ کسی صورت پہ کہنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ صرف زبانی نہیں، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ ایسی محبت ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، جان تو نہیں دے سکتے، کم از کم نبی علیہ السلام کے مقام، مرتبہ، تعلیمات کو سمجھے، مسجد کو خالی نہ کرے، نمازوں کے ٹائم کوشش کرے پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں، نماز پڑھیں گے نبی علیہ السلام کو ٹھنڈک اور راحت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی زندگی کی بنیادی تعارف سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔